السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن سے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے۔ دیکھا جائے تو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے ریٹس بہت تیزی سے گر رہے ہیں، حالانکہ 40 لاکھ کے اراؤنڈ 10 مرلہ سٹیبل ہو گیا تھا، اس پہ کنسولیڈیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی، لیکن اب ڈکلائننگ ٹرینڈ دوبارہ سٹارٹ ہو جانے کی وجہ ایک خبر ہے یا ایک ریومر کہہ لیں اسے کہ بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ جو ہے وہ فیز 8 ایکسٹینشن کو روک رہی ہے، مزید اس پہ کام نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ اس کو بیچا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، تو ایک اور بات اس کے بارے میں یہ مشہور ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بلاک آ جائے گا، کیو یا آر بلاک آ جائے گا یا او بلاک آ جائے گا، اور جو لوگ بالکل تنگ آ چکے ہیں ان کے مطابق اب پلاٹ نہیں ملنا، اور سرٹیفکیٹ جو ہے یہ جیسے عوامی ولایت 3 میں دے دیا گیا تھا، اسے بیچ کے آپ پیسے لے کے اپنے نکل سکتے تھے یا کہیں مرج کروا سکتے تھے۔ ابھی بھی ان سرٹیفکیٹس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے، تو ایک اور آئیڈیا کے مطابق یہاں پہ پلاٹ نہیں سرٹیفکیٹ ملیں گے اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن اب ختم ہے۔ انہی چیزوں کے رد میں نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے اندر میں نے مینشن کیا تھا کہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ورک یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جنرل جاوید اقبال جو ہیں انہوں نے انوگریشن بھی کی ہے کہ وہاں پہ رہنے والی جو جگہیں ہیں، جو بیرکس ہیں، نئی لیبر جہاں پہ آ کے رہے گی، مشینریز جہاں پر ہوں گی، اسے بھی تعمیر کیا گیا ہے اور پراپر اس کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ چیز بھی مینشن کی تھی کہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا میپ چینج ہونے والا ہے، اور ابھی جو نیا میپ آئے گا وہ ان کے پاس جتنی لینڈ ہے اس کے اکارڈنگلی آئے گا، اور ان کی کوشش ہوگی کہ ابھی سے جلد از جلد ڈیولپمنٹ کر کے ہینڈ اوور کر دیا جائے، کیونکہ بہت سی لینڈ ہے جو کہ بحریہ ابھی تک پرچیز نہیں کر سکا، تو ہو سکتا ہے فیز 8 ایکسٹینشن کی خد و خال یعنی میپ اس کا تھوڑا سا تبدیل ہو جائے۔ اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب میپ چینج ہوگا تو ہو سکتا ہے بہت سے پلاٹ نمبرز چینج ہو جائیں، بہت سے پلاٹس کی لوکیشن چینج ہو جائے، تو اس لیے پروویژنل پلاٹ نمبر کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ میری بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ سے ایک کنورسیشن ہوئی تھی۔ اس کنورسیشن میں بحریہ ٹاؤن کے مطابق 6 سے 7 مہینے لگ جائیں گے بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کو نیا میپ دینے میں، نیا لے آؤٹ پلان دینے میں، جس میں تمام پلاٹس ایڈجسٹ ہوں گے۔ اور جہاں تک سرٹیفکیٹس کی بات ہے تو آفیشلی ایسی کوئی نیوز نہیں ہے۔ مینجمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی نیوز اگر ہوئی تو وہ ممبرز کو پہلے انفارم کر دی جائے گی۔ تو پہلے ہم وہ کنورسیشن اس ویڈیو میں لگا دیتے ہیں تاکہ آپ بھی سن لیں، اس کے بعد اس پہ تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لیں گے۔ جتنی فائلز ہیں اتنے ہی پلاٹس ہوں، تو اس حوالے سے وہ لے آؤٹ پلان ابھی فائنلائزیشن کے مراحل میں ہے، ٹھیک ہے 7 مہینے انشاءاللہ اس میں لگیں گے۔ ٹھیک، بالکل۔ اور سر سیکنڈلی سرٹیفکیٹ کی بھی مارکیٹ میں کچھ لوگ باتیں جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ جی پلاٹ نہیں ملے گا۔ رومرز ایسی مارکیٹ رومرز تو ہو سکتی ہیں، ابھی آفیشلی کوئی ایسی نیوز نہیں ہے، آفیشلی کوئی نیوز نہیں ہے، ایسی کچھ نہیں ہے، نیوز کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ کیا نام ہے دسمبر تک ہو سکتا ہے امپلیمنٹ ہو، لیکن چوائس ہوگی آپ کے پاس کہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملیں گے یا جو پلاٹ ریسیو ہوگا وہ مرضی ہوگی، کیونکہ 3-4 سال رہتے ہیں ڈیولپمنٹ میں، تو اس لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک ڈیولپمنٹ نہیں کی تو ان کو ہو سکتا ہے سرٹیفکیٹ۔ آفیشلی سر ایسی کوئی نیوز نہیں ہے ابھی، جب ہوگی پالیسی تو الٹیمیٹلی جو بھی پالیسی بناتے ہیں وہ ممبرس کو انٹیمیشن ہوتی ہے اس کی۔ اچھا، یہ کنورسیشن سننے کے بعد یہ چیز نوٹ کی جا سکتی ہے کہ آفیشلی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے کہ ان آفیشلی بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہوں گی، تو مزید خریدنے پر، مزید چیک آؤٹ کرنے پر مینجمنٹ سے کچھ باتیں پتہ چلی ہیں کہ سرٹیفکیٹس کا آپشن بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی اسے فائنل نہیں کیا گیا، ابھی اسے ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا اس بارے میں، اور اسی وجہ سے مارکیٹ میں پینک زیادہ ہے بہت کہ آفیشلی تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، لیکن ان آفیشلی اگر یہ آگے تو پھر کافی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر سرٹیفکیٹ کا آپشن بحریہ ٹاؤن کے پاس ہے لیکن ڈیسائیڈ نہیں ہوا، تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہوگی کہ سرٹیفکیٹ کا آپشن یوز کیا جائے۔ ایک وجہ ذہن میں آتی ہے
کہ پلاٹس بہت زیادہ ہیں لیکن لینڈ کم ہے. فور سپوز اگر یہ آپشن ہے تو کچھ پلاٹ ہولڈرز کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ کا آپشن لے کے کہیں اور مرج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ایکسٹینشن کی ڈیولپمنٹ میں وقت لگ جائے گا. 3-4 سال تو کہیں نہیں گئے. اگر 3-4 سال لگ جاتے ہیں اور لوگ اس سے پہلے سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے سرٹیفکیٹ کا آپشن ہو. اب یہاں پر کویشچن یہ ہے کہ وہ بندہ پلاٹ بیچ کر بھی تو جا سکتا ہے، لیکن بیچنے کے بعد پرابلم ختم نہیں ہوتی، وہ پلاٹ پھر بھی ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے. تو سرٹیفکیٹ جب ہو جاتا ہے تو وہ پھر پلاٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور اگر یہ ریزن ہوتا ہے کہ کچھ پلاٹس کو ان لوگوں نے ختم کرنا ہے تو یہ رضاکارانہ طور کے اوپر کر سکتے ہیں کہ جو بھی کرنا چاہے، یعنی کہ اس میں زور زبردستی نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں نے لازمی سرٹیفکیٹ ہی لینا ہے، پلاٹ لازمی آپ کا ختم ہونا ہے. تو میں بھی ایک یہ آپشن ہو سکتا ہے اگر ان آفیشلی بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو. اچھا، سیکنڈ وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کاسٹ بہت انکریز ہو گئی ہے، اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن میں 10 مرلہ پہلے پلاٹ 8 لاکھ کا آیا تھا، اس کے بعد 13 لاکھ کی بکنگ ایک اور آئی تھی. تو اتنے کم قیمت کے اوپر اگر بحریہ ٹاؤن نے بیچے ہیں تو وائبل ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر مزید پلاٹس بنا کر انہیں ڈیولپ کر کے بیچ سکے. تو دیکھیں، یہ 8 لاکھ یا 13 لاکھ تو کاسٹ آف لینڈ ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن نے پے کی تھی لینڈ پرچیز کرتے ہوئے. اب اس کا مطلب ہے اتنی لینڈ تو بحریہ ٹاؤن کے پاس ہے، اور ایک فکسڈ کوانٹٹی آف پلاٹس بحریہ ٹاؤن ڈیولپ کر کے آگے سیل بھی کر سکتا ہے. تو ڈیولپمنٹ چارجز تو اس میں ابھی لیے نہیں ہیں، تو وہ جتنے بھی لگائے 10 مرلے پہ 10 لاکھ لگا دیں، 1 لاکھ کے حساب سے یا 2 لاکھ کے حساب سے لگا دیں، یا 1.5 لاکھ پر مرلہ کے حساب سے لگا دیں. یہ تو وہ دینے والے جو ہیں جنہوں نے رکھنا ہے وہ پیمنٹ کر دیں گے، اس کی کوئی پرابلم نہیں. اور جو پیمنٹ نہیں کر سکتے وہ لوگ سرٹیفکیٹ کا آپشن لے لیں گے یا اسے بیچ کے نکل جائیں گے. تو یہ کہنا کہ بحریہ مزید ڈیولپ نہیں کر سکتا، تو اس بات میں اتنا دم نہیں لگتا. اور سیکنڈلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن نے ابھی اس ایریے میں سینٹ 2 جو ہے سارے کمرشل پلاٹس اس کے اندر ہیں اس کے، اور وہ کمرشل پلاٹس بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ نے ابھی تک نہیں بیچے. اور جب بھی بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ پریسنٹ 2 کے کمرشل پلاٹس بیچتی ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بکیں گے، بہت مہنگے بکیں گے، اور جو بھی فنڈنگ ریکوائرمنٹ بحریہ ٹاؤن کی اس ایریے میں ہوگی وہ ساری پوری ہو جائے گی. لیکن بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ نے ابھی تک وہ پلاٹ سیل نہیں کیے، تو اس کا مطلب ہے ایک اور سورس آف فنڈنگ بھی بحریہ ٹاؤن کے پاس وہاں پر ہے. ایک اور ریومر چل رہی ہے کہ یہ پالیسی بن گئی ہے لیکن دسمبر سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. اگر یہ رضاکارانہ طور پہ پالیسی بنتی ہے اور دسمبر تک امپلیمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ زور زبردستی والی بات ہوتی ہے، جیسا کہ گارڈن سٹی میں آپ کو معلوم ہوگا آخری دم تک بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ آفیشلی کہہ رہی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک صبح اچانک ان کی سائڈ سے آرڈر ہو گیا کہ جی یہ بگ باس کا آرڈر آیا ہے، آگے اس سب ایریے کو ڈی ایچ اے کو بھیج دیں کیونکہ یہ ڈی ایچ اے کی جگہ بن رہی ہے. تو اچانک وہ چیز ہو گئی تھی. اسی وجہ سے ان ریومرز کے اوپر لوگ زیادہ تر فکر مند ہیں کہ اگر ان میں ریئلٹی نکل آئی تو پھر کیا ہوگا. سیکنڈلی عوامی ولاز 3 کا کیس بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سرٹیفکیٹ وہاں پر آئے ہوئے تھے. پہلے ولا بنا کر دینے تھے ان لوگوں نے، لیکن پھر ختم جب ولا کر دیے سب کے سرٹیفکیٹ بنا دیے کہ سرٹیفکیٹ لیں اور نکل جائیں یہاں سے. لوگوں نے ایک گروپ بنا لیا تھا اور سٹرونگلی احتجاج کیا تھا، جس کی بیسس پہ بعد میں پھر ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ چلیں ولا نہ صحیح انہیں فلیٹس بنا کر دے دیں گے. تو عوامی ولا 3 اگر دیکھا جائے تو وہاں پر فلیٹس اسی وجہ سے ہیں کہ وہ فلیٹس پہ بات پھر فائنلائز ہوئی تھی. لیکن جن لوگوں نے سرٹیفکیٹس کا آپشن آپٹ کر لیا تھا وہ لوگ سرٹیفکیٹ لے کے نکل گئے تھے. 8 لاکھ کی اس وقت پرائس تھی، جو کہ 18 لاکھ یعنی 10 لاکھ اوپر پروفٹ بحریہ نے دے کے 18 لاکھ کا نکالا تھا.
لیکن لوگوں کو لاس اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ 35-36 لاکھ کے لوگوں نے پرچیزنگ مارکیٹ سے کی ہوئی تھی۔ دیکھا جائے تو وہ بہت پہلے کی بات تھی، اس وقت لوگوں میں اتنا نالج نہیں ہوتا تھا، اتنی سوشل میڈیا کی پاور بھی نہیں تھی اس وقت، اور سوسائٹیز آسانی سے اپنے فیصلے منوا لیتی تھیں۔ لیکن بحریہ ٹاؤن ایکسٹینشن کے اندر اس طریقے سے کرتا ہے تو مزید اگر کوئی ڈیل یہاں پر نکالی جاتی ہے تو بحریہ کو برے طریقے سے مار پڑ سکتی ہے اس کے اندر، کیونکہ جب پچھلے انویسٹرز کے ساتھ آپ اس طریقے سے کرو گے تو اوبویسلی نئے انویسٹر نے آتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا ہے، اور ویسے بھی اب سوسائٹیز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں۔ ایک وقت تھا بحریہ کے کمپٹیشن میں کوئی تھا ہی نہیں، صرف ڈی ایچ اے تھا، اور ڈی ایچ اے کی الگ ایک ورث تھی، جبکہ بحریہ کا سٹینڈرڈ اس سے بہت ہائی تھا۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے تو بحریہ کی کمپٹیشن میں بہت سی سوسائٹیز آ چکی ہیں، انویسٹر نکل جائیں گے یہاں سے سمپلی۔ اس کے علاوہ ڈیلر بھی کافی حد تک نکل چکے ہیں۔ فار ایگزامپل آئے روز آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ جو ڈیلر صرف بحریہ کی ویڈیوز بناتے تھے، اسی کا کام کرتے تھے، وہ آج کل بلو ورلڈ سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی، فیصل ٹاؤن فیز 2 ان سب سوسائٹی سے کام کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ٹریڈنگ کے لیے بحریہ ٹاؤن میں صرف ایکسٹینشن اور اورچرڈ ہی رہ گئے ہیں۔ اگر ایکسٹینشن کے لوگوں کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے تو بحریہ کو بھی سفر کرنا پڑے گا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے سرٹیفکیٹ وغیرہ ہو سکتا ہے نہ آئیں، کیونکہ ریٹ اگر اس حد تک گر جاتا ہے تو بحریہ ٹاؤن بہت ساری فائلز بائی بیک کر کے انہیں ڈسٹرائے کر سکتا ہے، انہیں ختم کر سکتا ہے، اور آٹومیٹکلی نمبر آف پلاٹس ڈیکریز ہو جائیں گے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن میں، اور نیا جو لے آؤٹ پلان آئے گا اس کے مطابق جن جن لوگوں کو پلاٹس ملیں گے وہ سارے ڈیولپ ہو کے ہینڈ اوور بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ فیس بک یا واٹس ایپ کے اوپر دیکھیں، جہاں ایک طرف پینک پھیلایا جا رہا ہے مارکیٹ میں، دوسری طرف بہت سے ڈیلر ہیں جو کہ ریکوائرڈ کی کال بھی لگا رہے ہیں، جو کہ پلاٹس پرچیز کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بحریہ ٹاؤن ماضی میں بھی اس طرح کی پریکٹسز کر چکا ہے کہ مارکیٹ سے خود ہی اپنی فائلز اٹھا لیتا ہے، جنہیں لوگ کوڑیوں کے دام پہ جب مارکیٹ گرتی ہے بیچ کے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بحریہ ٹاؤن کی پرانی ایک روایت ہے، فائلز کی کوانٹٹی ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید سرٹیفکیٹس نہ آئیں، لیکن سرٹیفکیٹس کی ریومر کی وجہ سے کافی حد تک پرابلم سولو ہو جائے، کیونکہ خود لوگ پینک کر کے جو پھینکیں گے انہیں کو ہی بائی بیک کر کے یہ پرابلم سولو آؤٹ کی جا سکتی ہے۔ آفیشلی بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کی ابھی یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میپ وہ بنا رہے ہیں، نیا لے آؤٹ پلان وہ بنا رہے ہیں، ایسا لے آؤٹ پلان جس کے اندر جتنے بھی پلاٹ سیل کیے ہیں ان سب کو کھپایا جا سکے۔ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ فیز 8 ایکسٹینشن کا مسئلہ اس طریقے سے حل کرے گی کہ نہ لوگوں کو نقصان ہوگا اور نہ ہی بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کو کوئی نقصان ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ اگر خود کہہ رہی ہے کہ ہم ایسا لے آؤٹ پلان بنا رہے ہیں جس کے اندر سب پلاٹس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے، سب کو پلاٹ دیا جا سکے، تو اسے اسی حد تک فی الحال رکھنا چاہیے۔ اور ڈیلرز کی تو عادت ہوتی ہے ریٹ گرانے یا چڑھانے کے لیے کہ چند عرصے بعد دوبارہ چڑھ جائے گا ریٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کما لیں گے۔ تو ڈیلرز کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات کا بھی بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، لیکن میجورٹی ڈیلرز بھی اور لوگ بھی گھبرائے اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ماضی میں بھی سرٹیفکیٹس کی باتیں ہو چکی ہیں، اور بحریہ گارڈن سٹی کا بھی کیس ہو چکا ہے کہ وہ پروجیکٹ ٹوٹلی ڈی ایچ اے کو بیچ دیا گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں ماضی میں جب بھی اس قسم کے کیسز ہوئے ہیں، گارڈن سٹی کا کیسز بھی سولو آؤٹ ہو گیا تھا کہ مزید ڈیولپمنٹ چارجز کچھ دے دیے گئے تھے اور وہ پلاٹس ڈی ایچ اے کے ہو گئے تھے۔ لوگوں کے پلاٹس بحریہ کے بجائے ڈی ایچ اے کے جب کنورٹ ہوئے تھے تو ان کی ویلیو انکریز ہو گئی تھی، اور عوامی ولاس 3 میں فلیٹ بے شک مل گئے، لیکن جن لوگوں نے سرٹیفکیٹس کے لیے آپٹ کیا تھا وہ نقصان میں رہے تھے، اور جن لوگوں نے فلیٹس کے لیے آپٹ کیا تھا ان لوگوں کو پھر بھی بحریہ کے اندر اچھے سے فلیٹس مل گئے ہیں۔
سوسائٹی کی لائف میں کچھ پرابلمز آتی ہیں، ان پرابلمز کو موسٹلی سوسائٹیز سولو آؤٹ کر لیتی ہیں، ان پرابلمز کو ڈیل کر لیتی ہیں، لیکن مسئلہ کلائنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان پرابلمز کے اوپر جو خبریں چھوٹی سی سامنے آتی ہیں، ڈیلرز ان پہ سٹوریز جب بنانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور مارکیٹ میں پینک کریٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے مارکیٹ کو بہت نقصان پہنچتا ہے، مارکیٹ ریٹس گر جاتے ہیں، لوگ برے طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہولڈ کرتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے پرابلم سولو کر دی جائے گی، تو انہیں کوئی نہ کوئی سولوشن مل جاتا ہے اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پینک نہیں کرتے، اینڈ میں انہیں کی ہی انویسٹمنٹ فروٹفل رہتی ہے۔ چلیں، تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور ایک آسان اور اچھا وقت آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔